بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آزاد جمہوریہ کشمیر اور گلگت بلتستان پہ خصوصی پروگرامز لے کے آتے ہیں. آج ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی جو ہے وہ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج ہم نے ان کو پکڑ لیا یا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا. تو ہم کوشش کریں گے ان سے جاننے کی. سردار محمد یعقوب خان صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اس سے پہلے وہ وزیر اعظم اور صدر رہ چکے ہیں. تو جتنا ڈیپتھ میں وہ سمجھتے ہیں آزاد جمہوریہ کشمیر کی سیاست کو, شاید اس سے زیادہ بہترین موضوع کوئی ہمارا آج کا جو ہے وہ انٹرویو نہیں ہو سکتا. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سردار صاحب, سب سے پہلے میرا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے فیڈرل میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کی, صرف میں آپ کو بتاؤں کہ شیریں مزاری کی گرفتاری ہو رہی ہے, دوسری طرف خان صاحب پشاور ہیں, تیسری طرف یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی کہ آرمی چیف سے کچھ ملاقاتیں بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, ہمیں نئی حکومت یعنی امیگرانٹس کی طرف جانا چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ حکومت پوری کرنی چاہیے. تو اس پہ کیونکہ ظاہر آپ اتحادی ہیں اور آٹومیٹکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل کا کوئی بھی ڈیسیجن وہ کشمیر کو ضرور افیکٹ کرتا ہے, تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی نوید صاحب. میں جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ اس وقت حالات ہیں, میرا تعلق چونکہ کشمیر سے اور بیس کیمپ سے ہے, میری سوچ تو مقبوضہ کشمیر کی طرف زیادہ ہے. اور جو کچھ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, ہم تو اس وقت تکلیف میں بھی ہیں اور ایسی پریشانی کے عالم میں ہیں کہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ کو جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ ایک بہت مشکل چیز ہے کشمیریوں کے لیے, اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ جو پاکستان میں ایک جمہوری پروسیس ہوا اور میں حیران ہوں اس بات پہ, اور مجھے افسوس بھی ہے کہ یہ سوال نہیں ہے کہ دیکھیں پارٹیاں اپنی جگہ پر ہیں, ایک جمہوری پروسیس ہوا. بالکل صحیح. پاکستان واحد ملک ہے جو مسلم امہ کا لیڈر ہے ڈیو ٹو نیوکلیر پاور. بالکل صحیح ہے. خدا را اس پاکستان کو جگہ صحیح مت کریں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لیڈر اور یہ باتیں اور پارٹیاں, یہ سب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو بچانا ہم سب کا فرض ہے, اور پاکستانیوں کا پولیٹیکل پارٹیوں کا فرض بچانا ضروری ہے پاکستان کو. بالکل صحیح. اب ایک پولیٹیکل پروسیس ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ چاہیے کہ یہ خوش قسمت ہیں خان صاحب کے, یہ اپنا ان کو وقت پورا کرنے دیں. 1.5 سال میں ساری دنیا کے سامنے چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر یہ اس وقت جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ کل ان کو گلے پڑ جائے گا, مجھے تو لگتا یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پاکستان بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. آپ کا سی پیک کا ایشو ہے, آپ کے اس وقت کشمیر کا ایشو ہے, آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے, کیا کرنے چاہ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ حالات ایسے ہیں, پاکستان ہے تو ان کو آئندہ امید رکھنی چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے. جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تو بلیک لسٹ انہیں کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہی خان صاحب تھے کہ وہ پناہ گاہیں بھی چلا رہے تھے, وہ صحت کارڈ بھی چلا رہے تھے, اور اس وقت کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا. یہ فوراً جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی, ایک تو پہلا تو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ تو قبضہ کیا گیا, اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ صدر تو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑا صوبہ اور پھر فیڈرل میں یعنی ایک رشا-کشی نظر آ رہی ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا یعنی سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ 25 کو فارغ کر دیا گیا. اب دوبارہ پنجاب میں نمبر گیم شروع ہو گیا. اس ساری صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 6 ماہ مزید یا 1 سال مزید اگر خان نکالنے دیتے تو وہ جو کنویں میں خود گر رہے تھے, تو شاید ابھی آپ جہاں پہ پی ڈی ایم ابھی پڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں, تو شاید آپ لگ رہا نہیں رہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, عدلیہ نے پہلی دفعہ اچھا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. جو پنجاب کا فیصلہ ہوا وہ بھی ٹھیک کیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو خام خواہ کرٹیسائز, اچھا کوئی کام کرے تو ان کو شاباش دینی چاہیے. پاک فوج نے پہلی دفعہ کوئی تاریخ میں کوئی اچھا کام کیا کہ وہ پیچھے ہٹے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو پوری دنیا میں ہر فرد و بشر کی زبان میں تھا کہ فوجی اور ایجنسیاں, تو آج اگر وہ پیچھے ہٹے تو ان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ جانے آپ کا کام جانے, ہمارا کام ہے سرحدوں کی ڈیفنس کا کام کرنا, وہ جو کر رہے ہیں اور ہمیشہ ان پر اعتماد بھی رہا. اب یہ جو بات ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے یہ دسترخوانی بنا دیے تھے, ہم نے یہ صحت کارڈ بھی کیا تھا,
ہم نے یہ بھی کیا تھا ساتھی صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلا لوگ آئے آنیسٹ ٹو گاڈ. میں تو چونکہ ایک اور سوچ کا آدمی ہوں، میں کوئی اس طرح ہارڈ لائنر ٹائپ کا بھی نہیں ہوں، نہ سیاست بھی کی ہے، تو ایک سنجیدہ ایک اللہ کے کرم سے ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے. مگر یہ کچھ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش میں. یہ کس منصوبے میں، کس منصوبے پہ نہیں ہے. آپ کا دیکھیں نا، دیکھیں دو باتیں. آپ وہ 5 پی ڈی ایم کے آئے ہیں، 5-7 اتحادی بن کے آئے ہیں، ان کو وقت دے دیں. آپ کیا آپ کا تنگی ہے؟ صحیح ہے، تو لگ پتہ چل جائے گا اگر وہ کہیں خرابی ہوگی تو. لیکن کیا وہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے. کیوں نہیں؟ میاں صاحب کے پاس لندن سے کچھ اور بات ہو رہی ہے. مریم نواز اگر جلسے میں کھڑی ہو کے کہتی ہے تو ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں حکومت میں اگلی یعنی اس میں جانا چاہیے. تو آپ سمجھتے نہیں کہ دیکھیں وفادار جو ہے، ایک بات زندگی میں یاد رکھ، کسی ماں کی آپ نے سٹوری سنی ہے کہ بیٹا اس کا اپنا تھا اور دوسری ماں نے کلیم کر دیا کہ بیٹا میرا ہے. صحیح ہے، ٹھیک. تو جج کے پاس فیصلہ ہونا مانے نا، اس نے کہا اس کے 2 ٹکڑے کر دو. تو اصلی جو ماں تھی اس نے کہا اللہ کے واسطے اسی کا ہو گیا. صحیح ہو گیا. یہ جو پی ڈی ایم یہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، دوسرے تو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے. جب سے عدم اعتماد آیا تو ایک بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے جی کہ بات ہو رہی تھی کہ کشمیر میں بھی فوراً عدم اعتماد آئے گا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن سرپرائز نہیں دے دیا سردار ترمن الیاس نے، علی بن گنڈا پور نے، پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، یہ پہلی دفعہ نا، یہ کرامات ہیں. ٹھیک ہے. کرامات کیا ہوئے کہ پاکستان آزاد کشمیر پارلیمنٹ نظام میں اللہ کے کرم سے ہم بہت صحیح ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھ نا پارلیمنٹ نظام میں پچھلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر تھا، سردار عتیق صاحب تھے، راجہ فاروق احمد صاحب تھے. یہ تو پارٹ آف تھا، اس پولیٹک حصہ ہے بورڈ آف نو کانفیڈنس کا. ہم نے اسمبلی نہیں ڈیزالو کی. ٹھیک ہے نا. اس دفعہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں یہاں ہے. اگر نہیں بھی ہے، مثلا لڑ سے کہ ہم پاکستان میں پیپل پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا، پاکستان مطلب آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ تھا، اور نون لیگ کی حکومت آئی تو ہم نے کمفرٹلی اپنا وقت پورا کیا. ٹھیک ہے. تو یہی ہم چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے آزاد کشمیر، ایک میسج ہے ہندوستان کو کہ بھائی پاکستان یا ایجنسیوں کو یہاں داخلت نہیں کرتی، ہم نے اس کشمیر کے بارے میں سوچنا ہے. تو یہ تو الٹی انہوں نے اپنے آپس میں یہ دیکھنا، یہ آج تک پہلی دفعہ سنا ہے کہ ود ان پارٹی بورڈ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے. تو یہ تو ان کے کام بھی سارے ایسے ہی ہیں نا. ٹھیک ہے. یعنی ابھی فی الحال پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں چاہ رہی. نہیں، ہماری کوشش یہ تھی، میں چونکہ خود اس میں ایک میں نے کوشش یہ کی تھی کہ آزاد کشمیر بیس کیمپ کو تھوڑا سا مضبوط کیا تھا کام کا. 70 سال کا ہم نے ریکارڈ توڑا. آپ دیکھیں یونیورسٹی، میڈیکل کالج، یہ دنیا کے سامنے ہے جو آزاد کشمیر پیپل پارٹی نے کام کیے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو بیس کیمپ کے کام بے روزگاری اتنی طوفان ہوئی ہے. کشمیر کی آزاد کشمیر کے لوگوں کی تعلیم ہمارا 85-90% ہے. تو ہماری تو ضرورت ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے، کام ہونے چاہیے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے، ایک میسج آئے. اور یہ میسج اس لیے میں نے کام کیے تھے کہ ہندوستان گولیاں مار رہا ہے کشمیریوں کو اور پاکستان بجٹ دے رہا ہے. اس سے پاکستان کی عزت وقار میں اہمیت بڑھا ہے. تو اب یہ کچھ انہوں نے جو شروع کیا ہوا، جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. کوئی آزاد کشمیر حکم نام کی چیز ہی کوئی پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے. ابھی فی الحال آپ کو پلان کوئی نہیں فی الحال تو آپ کو یعنی ابھی فی الحال سردار ترمن الیاس صاحب یہ سارے بدنامی خود ہی کرتے ہیں کہ جی کوئی مینج ہوا، فلانا ہوا. صحیح ہے. اللہ کے بندے یہ سارے، جس کو آپ عزت کریں وہ اس کو عزت بعض دفعہ راس نہیں آتی. سردار ترمن الیاس صاحب کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 1 سال کے اندر بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، سینئر وزیر بھی بن گئے، پھر اس کے بعد اس وزیر اعظم بن گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اب پارٹی کے صدر بھی وہ ہیں؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم ایز اے وزیر اعظم بھی آپ کو لگے گا کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے کچھ عرصے تک؟ دیکھیں نا، بات تو ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے. اگر پرائم منسٹر میں انہوں نے اچھا کام کیا تو ہم اپریشیٹ کریں گے، تعاون کریں گے. اچھے کام کی تو ہم ساتھ میں کھڑے ہو کے کریں گے. میرا تو ذاتی ضرورت بھی ہے کہ تنویر الیاس کامیاب پرائم منسٹر بنے. 15ویں ترمیم اور کونسل کو اختیارات دینا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2 کام جو تنویر صاحب نے بھی کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ 15ویں ترمیم بھی ہم شاید کر لیں گے، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور پھر کونسل کو یعنی با اختیار بنانا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کم کر سکتے ہیں؟ کشمیر پر ان کو اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. اب یہ تو بیچ میں کشمیر کونسل کی طرف سے جب ایک سابقہ حکومت نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے سابقہ پاکستان کی حکومت نے اختیارات ان کو دے دیے، تو اب اس میں مزید الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ نہیں آنا. ہم ایسے ایشو ہی نہ کریں جس سے کوئی دیکھیں اس سے فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں.
ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. 15ویں ترمیم آپ کو لگ رہا ہے ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایجنڈا آیا ہی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ کوشش کریں تو؟ کیسے دیکھیں نا، یہ بات اب ڈسکشن ہوئی. ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا اب اجلاس ہے کل، اور پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ حکومت نے تو نہیں بلایا. ٹھیک ہے، اجلاس تو اب اپوزیشن نے اجلاس بلایا ہوا ہے. پھر سے اجلاس شروع ہو جائے گا تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں دوسری رائے نہیں کہ 80-90% سے زائد جو ایجوکیٹڈ وہاں کی یوتھ ہے، اور یوتھ بھی کتنی ہے، ٹوٹل آبادی بھی کم ہے نہیں، اگر اوپر ہم اوورال 4-5 ملین بھی آبادی جی ہے، تو اس میں ٹورزم کا ایک بہت بڑا آپ کا وہاں پر سیکٹر ہے جس کو کام ہو سکتا ہے. آئی ٹی کے اوپر کام ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ہاں اسکولنگ وہ اچھی ہے، کالج یونیورسٹیز موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک ابھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بہت بڑے بڑے یعنی ٹورسٹ اسپاٹس بنائے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول کی وہاں فنڈنگ آ رہی ہے، دوسرا آئی ٹی سیکٹر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ دے کے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے؟ سر دیکھیں، یہ کہتے سارے ہی ہیں، یہ کہنے سے کام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ جو ٹورزم کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک تو یہ وہ ہمارے جو ٹورسٹ پوائنٹس تھے، جو انٹری پوائنٹس تھے جہاں پر ہم نے، اور ابھی تک انہوں نے ان کا وزٹ تک اسی ڈپارٹ سارے بند پڑے ہوئے ہیں 5 سال سے ان کے وقت میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہر کوئی آتا ہے نا، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، گراؤنڈ پر ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح سے کام کریں، اچھا کام کریں، بیوروکریٹس ہیں ہمارے موجود ہیں، ان کو یہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں انگلش ریڈیو ٹی وی دیکھ کے نا، تو باقی گراؤنڈ پر تو مجھے نہیں لگتا کہ کتنے عرصے میں کریں گے. کب آئیں گے جو انویسٹر ہیں؟ پاکستان میں جب آئے، آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، دنیا آ رہی تھی تو کہاں گئی، کتنے کی انویسٹر آئی پاکستان میں؟ 8 ماہ جو تقریباً 8-9 ماہ لگائے ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب نے، وہ کیسے رہے آپ؟ نارمل عبدالقیوم نیازی میں یہ تھا نا کہ تلخی ترشی نہیں ہوئی، انتقامی بات نہیں ہوئی، جو صحیح حقیقت ہے. اپوزیشن کو آن بورڈ رکھا، اور اس طرح سے ممبران کے ساتھ ٹھیک ہی تھا. کوئی اس طرح سے ہوتا ہے نا جس طرح کوئی بہت سپیڈ اوور ایکٹ نہیں تھی، ایک سنجیدہ طریقے سے چل رہے تھے. باقی تو میں نہیں کہہ سکتا. آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ جو چینج ہوا وہ اس لیے ہوا کہ عدم اعتماد اگر ادھر کامیاب ہو گیا، اور اگر ہم ڈیلے کر گئے پی ٹی آئی والوں نے، تو یہ ایک جواز پیش کیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ پھر یہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر عدم اعتماد لے آئیں گے تو ہمارے پاس نہیں کچھ رہے گا، تو اس لیے انہوں نے جلدی سادات الیاس کو بٹھا دیا. سر یہ ان کی سوچ ہوگی. جب بھی کوئی عدم اعتماد ہوگا وہ کسی سے پوچھ کے نہیں، ویسے ہی ہو جائے گا. ممبران موجود ہیں، نمبر گیم آپ کے پاس موجود ہے، تعداد ہی ساری موجود ہے. بات اس وقت جو گڈ لک تھی، ٹھیک ہے، کہ سارے لوگ ہم سے تو، میرے سے سارے اچھے سمجھدار ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، مگر جو کشمیر ریاست کے لوگ ہیں نا، اسمبلی ممبر، وہ سنجیدہ ہیں اوورال سارے. کوشش یہ تھی کہ یہ جو ابھی ان کو چلنے دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ کام ہو. مطلب یہ بڑے بڑے اس وقت اعلانات کر رہے ہیں کہ جی ہم ٹورزم بھی لائیں گے، ہم فارنر بھی لائیں گے، ہم جابس بھی دیں گے. تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری سوچ تو یہی تھی، اور ابھی بھی یہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر مثلا لٹ سے کہ بھائی کوئی اگر یہ جو جی پی ٹی آئی والے آ جائے، انہوں نے تو اپنا دیکھیں نا، خود انہوں نے جو اپنا کچھ کیا ہوا ہے، تو اس پارٹی میں تو کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ ودن پارٹی اس طرح سے ہوتا رہا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمارٹ موو کیا، ہم نے آپشن ہی نہیں دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے. اب آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کب تک سادات الیاس کے خلاف عدم اعتماد آئے گا، تو اس کا مطلب وہ تو اپنی اسمارٹ موو تو انہوں نے کی کہ فوراً بعد وہ جو اس نے کی یا کسی نے کروائی یا اس کی شوق پورا کی یا ٹھنڈا کیا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو اس کے ساتھ، وہ وقت بتائے گا. وہ عوام کو بتا دیں گے، نہیں عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، ایک ایسے کام کی وہ ویسے ہی ہو رہا تھا. اچھا، ویسے ہی ہو رہا تھا، ویسے ان کا اپنا کام ویسے ہی ٹھیک ہی ہو رہا تھا. مطلب پرائم منسٹر ان کے ساتھ تھا، وزیر امور کشمیر ان کے ساتھ تھا، تو یہ اتنی مصیبت پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی. ابھی سابق وزیر اعظم نے الزامات لگائے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے، اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی مین گنڈا پور بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ ان کی 8 ماہ کی جو کارکردگی ہے یا وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے، ہو سکتا ہے پارٹی سے ان کو نکالا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی طرف سے فوراً اس طرح کی ایکشن یا آپس میں؟ آپ کے اطلاع کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی اسمارٹ موو یہ تھی کہ ان کو آپس میں لڑنے دو. صحیح، اور وہ آپ کامیاب ہو گئے اپنی جگہ. اصل بات یہ صحیح ہے. تو آج ابھی آپ نہیں ابھی اور یہ شروع ہوں گے، لڑیں گے تو لڑتے رہیں گے. ہاں، یہ 2-3 گروپ اور تیار ہو رہے ہیں آپس میں. لیکن یہی کام تو ادھر کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ یعنی اسلام آباد میں جو بات ہو رہی ہے، یا جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیونکہ
3.5 سال تک مسلم لیگ نون کا بیانیہ آپ کے سامنے تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ تھا, سارا کچھ تھا. خان صاحب 3.5 سال تک کوئی کارکردگی نہیں تھی, 2 سال انہوں نے کووڈ میں گزارے, اور حکومت آلموسٹ یعنی 6 ماہ اور ہوتے تو شاید خود دیوالیہ ہو جاتے بجائے اس کے کہ کسی کے اور. تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جس کھائی میں موجود تھے اس میں سے ان کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا گیا. اب وہاں پی ڈی ایم موجود ہے, تو 2 لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ انجوائے کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس وقت مشکل میں ہے؟ دیکھیں, جو ملک کا وفادار ہے وہ مشکل و آسانی کے لیے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی خواہش یہ ہوتا ہے کہ میرا ملک بننا چاہیے, بچنا چاہیے. یہ جو تماشا نہیں ہے, یہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو یا آپ پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ نہیں. ٹھیک ہے, جس کا کام اس کو ساجے. صحیح ہے. یہ ہمارے یہاں ایک افسوسناک خبر بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سٹوریاں سناتا ہے. ظاہر ہے, ملک کے لیے درد دل رکھے, ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں, ایکسپورٹ کہاں گئی, ایگریکلچر کہاں گیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آج سے 4 سال سے چھوٹے سے ملک کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہوں, اس کی قدر کوئی نہیں ہے. 4 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جب یو این میں یا OIC میں آتا جاتا رہا نا, دنیا میں دیکھنے کے بعد میں نے کہا بھائی سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا میں پریشانی یہ ہے کہ پاکستان فوج مضبوط ہے, اس کو کس طرح سے کمزور کیا جائے اور پبلک کو اس کے اگینسٹ کیسا لایا جائے, یہ ہے اصل بیچ میں کہانی. لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پہلے تو خان کو یہ کہا جاتا رہا ہے یا پی ٹی آئی کے بارے میں کہ وہ سلیکٹڈ ہے, تو ٹھیک ہے 3.5 سال انہوں نے جس طرح بھی گزارے. پھر اس کے بعد اب ایک انہوں نے بیانیہ دیا کہ جناب امریکہ کی مداخلت ہمیں منظور نہیں ہے, اور جو کچھ باقی بیانیہ ہے وہ تو میں اس سے بات نہیں کروں گا. لیکن اب پبلک کا سینٹیمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا, خان جس کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا اب اس کو لیڈر نہیں بنا دیا گیا. سر بھائی آپ کی بات صحیح ہے, مگر دیکھیں یہ جذباتی قوم ہے ہماری, یہ بھولے کہتے تھے آپ کو جگہ بھٹو کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. دیکھیں نا بھٹو صاحب کی بات میں اور اس کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح ہے. ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی آ رہا ہے, اللہ جن سے بڑے آدمی تھے, مخلوق خدا, اور جیسے جس دنیا نے دیکھے تو رزلٹ کیا نکلا تھا. ابھی یہی بات ہے کہ خان آ رہا ہے, تو خان کو تو 4 سال نہیں, ہماری تو کوئی کسی سے پرسنل نہیں ہے, ہم تو سارے پاکستان کے لیڈروں کی عزت احترام کرتے ہیں, مگر جو گراؤنڈ ہے وہ مختلف ہے. صحیح ہے. اچھا, میں لاسٹ آپ سے کوشچن یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آزاد جمہوریہ کشمیر میں ذرا آپ کا شمار ایک سیزن اور سینئر سیاستدان میں ہوتا ہے, کس طرح کے مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو درپیش ہیں؟ بہت زیادہ عوام بھی نہیں ہے, پڑھی لکھی عوام ہے, روزگار کے کس طرح کے مواقع ہونے چاہیے, ٹورزم میں کیا ہونا چاہیے, یعنی سمپل. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت بالکل بہت محنت کی ضرورت ہے, صحیح, سنجیدہ ہو کے بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ کمپیئر ٹو باقی باتیں کرپشن بھی اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ بھی بیوروکریٹی ہمارے کوآپریٹیو ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, ان سے کام لیا جائے. اور آزاد کشمیر میں سر یہ کوئی چھوٹا سا خطہ ہے, ایک ملٹی نیشنل کوئی بھی بڑی کمپنی, اس کے بعد 1.5-2 لاکھ ملازم ہے, تو آزاد کشمیر میں کیا ہے؟ بالکل صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے یہ اپنے لوگ, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ بیٹھتا ہے نا, اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو خراب کرتی ہے. تنویر الیاس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے, خاندانی آدمی ہے, سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے, بزنس مین بھی ہے. اس کا دادا جو تھا اس وقت لوکل چیئرمین تھا, اس کا چاچا جو ہے نا اسمبلی ممبر تھا. اب تک سنجیدہ لوگ ہیں, اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی کرپشن کی کوئی بات نہیں پہ کر سکتا. مگر یہ کہ جو ٹیم ہے کام اگر یہ کرے گا تو اپنے ساری نسلوں کو ٹھیک کر جائے گا. میرے لیے ضرورت بھی ہے کہ اس کا تعلق پنچ سے ہے, تو یہ کامیاب ہوگا تو ہمارے دیکھیں نا وہ ہمارے پرابلمس ہیں. صرف بارڈر ایریا ہمارے ساتھ ہے, آج مشکل حالات میں لوگ, اگر یہ مخلوق کے اوپر یہاں پیسہ خرچ کرتا ہے, 10-20 ارب روپے خرچ کر گیا, تو 10-15 ارب روپے جا کر کے بارڈر ایریا کے لوگوں کو پیکیج دے تاکہ ان کا تو بھلا ہو جائے, اللہ بھی راضی. بجٹ میں کچھ یہ اچھے فیصلے کر پائیں گے؟ ابھی تو سر پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کا, ابھی چونکہ جب میٹنگ ہوگی مشاورت اصولی طور پر, جب میں پرائم منسٹر تھا تو اس وقت میں نے جو لطیف حقیقی صاحب فائنانس منسٹر تھے, تو میں نے کہا تھا کہ سارے چیمبرس کے پاس جاؤ, سارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے لوگوں سے مشاورت کرو, اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے, ان سے مشاورت کر کے تو آپ بجٹ لائیں تاکہ اس میں ساری پارٹیوں کو آن بورڈ کریں. تو ابھی تک تو ہم سے تو کسی نے مشورہ ہی نہیں کیا. صحیح ہے. تو یہ ان کے اپنے کچھ وزراء آج کل کچھ ناراض بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں,
تو ہم میٹنگز کہاں کریں؟ بڑے باہر کے کچھ کمپنیز ہیں وہ بھی میٹنگ نہیں کرتی ہیں اور وہ لیٹ ہو سر جاتی ہیں. یہ ان کا پرسنل سوال ہے, انہیں سے پوچھا جائے. صحیح ہے, یعنی آپ کے ساتھ تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں نہیں ہے. ہمارا کوئی اس طرح سے ہے. چلو جی, بہت شکریہ سردار محمد یعقوب خان صاحب, خواتین حضرات, انہوں نے ہمیں آج وقت دیا, بڑا قیمتی وقت. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس سے سابق وزیر اعظم بھی رہے, صدر بھی رہے, اور ڈیفینیٹلی وہ ڈیپتھ میں جو معلومات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.